السلام علیکم ایوری ون، مائی نیمز MD شاکر قاسمی۔ آئی ہوپ آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر آج کے اس لیسن نمبر 5 کو شروع کرتے ہیں۔ سو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے لیسن نمبر 4 کو دیکھا ہوگا۔ میں نے لیسن نمبر 4 کے اندر ڈیبٹ اور کریڈٹ کے بارے میں بتایا۔ آج کے اس لیسن نمبر 5 کے اندر آپ کو گولڈن رولز آف ٹیلی کے بارے میں بتایا جائے گا، یعنی ٹیلی کے سنہرے رولز کے بارے میں بتایا جائے گا۔ آج بھی ڈیبٹ اور کریڈٹ ہی کے بارے میں بات ہوگی کہ ڈیبٹ اور کریڈٹ کسے کہتے ہیں، اور اکاؤنٹ کے بارے میں بات ہوگی کہ اکاؤنٹ کی کتنی قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے ہم گولڈن رولز آف ٹیلی کو جانتے ہیں کہ ٹیلی کے سنہرے رولز کیا ہے۔ یہاں پر جو ٹیبل بنا کر اس کے اندر ڈیبٹ اور کریڈٹ کو لکھا گیا ہے، ان تمام چیزوں کو بس آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ڈیبٹ کسے کہتے ہیں اور کریڈٹ کسے کہتے ہیں۔ اگر آپ اسے یاد نہیں رکھیں گے تو آپ کو انٹری کرتے وقت بہت ہی زیادہ مشکل ہوگی۔ آج کے اس لیسن نمبر 5 کے اندر ہم گولڈن رول آف ٹیلی، اسی طرح ٹائپس آف اکاؤنٹ کو پڑھیں گے، اور لیسن نمبر 6 کے اندر ہم پریکٹیکلی ان تمام چیزوں کو کر بھی دیکھیں گے۔ تو جانتے ہیں ڈیبٹ کے بارے میں۔ آنے والا ڈیبٹ، اسی طرح جانے والا کریڈٹ، اسی طرح لینے والا ڈیبٹ، دینے والا کریڈٹ، تمام خرچے اور نقصان ڈیبٹ، تمام آمدنی اور فائدے کریڈٹ۔ یہاں پر جو لکھا گیا ہے، آنے والا ڈیبٹ، جانے والا کریڈٹ، لینے والا ڈیبٹ، دینے والا کریڈٹ، تمام خرچے اور نقصان ڈیبٹ، تمام آمدنی اور فائدے کریڈٹ۔ ان تمام چیزوں کو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ آنے والا کریڈٹ ہے یا ڈیبٹ ہے، اسی طرح جانے والا کریڈٹ ہے یا ڈیبٹ ہے۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر میں آپ کو بینک کے بارے میں بتاتا ہوں۔ جب آپ اس میں سے پیسہ نکالتے ہیں تو پیسہ جو بینک سے جا رہا ہے وہ کریڈٹ ہوگا۔ اسی طرح آپ کے پاس جو پیسہ آ رہا ہے، آنے والا کیا ہوتا ہے؟ ڈیبٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح جانے والا ڈیبٹ ہوتا ہے، اسی طرح دینے والا کریڈٹ اور لینے والا ڈیبٹ۔ ان تمام چیزوں کو ہم آگے اچھی طرح جانیں گے۔ بس آپ کو اتنا یاد رکھنا ہے کہ کریڈٹ کیا ہے اور ڈیبٹ کیا ہے۔ آنے والا ڈیبٹ، جانے والا کریڈٹ، ان تمام چیزوں کو آپ کو یاد رکھنا ہے۔ آگے ہم ٹائپس آف اکاؤنٹ کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ٹائپس آف اکاؤنٹ، اکاؤنٹ کی قسمیں۔ اکاؤنٹ کی کل 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے ہم پرسنل اکاؤنٹ کے بارے میں جانیں گے، دوسرے نمبر پر ریئل اکاؤنٹ کے بارے میں جانیں گے، اور تیسرے نمبر پر نومینل اکاؤنٹ کے بارے میں جانیں گے۔ کیونکہ ان تینوں چیزوں کو جانے بغیر ہم جب انٹری کرنا چاہیں گے ٹیلی کے اندر، جب ہم انٹری کریں گے تو ہم اس کے اندر انٹری نہیں کر سکتے آسانی سے، کیونکہ ہمیں معلوم ہی نہیں رہے گا پرسنل اکاؤنٹ کے تحت کیا چیزیں ہیں، اسی طرح ریئل اکاؤنٹ کے تحت کیا چیزیں ہیں، اسی طرح نومینل اکاؤنٹ کے تحت کیا چیزیں ہیں۔ ان تمام چیزوں کو جانے بغیر ہم ٹیلی کو نہیں سیکھ سکتے۔ تو سب سے پہلے ہم آج پرسنل اکاؤنٹ کو جانتے ہیں۔ پرسنل اکاؤنٹ ایسے اکاؤنٹ کو کہا جاتا ہے جو کسی انسان، کمپنی یا کسی ادارے سے تعلق رکھتا ہو، جیسے کوئی آدمی، مدرسہ، اسکول، کالج، یونیورسٹی اور کمپنی وغیرہ۔ آپ کو پرسنل اکاؤنٹ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ پرسنل اکاؤنٹ ایسے اکاؤنٹ کو کہتے ہیں جو انسان سے یا اسی طرح بلڈنگ، کمپنی، اسکول، کالج اور یونیورسٹی وغیرہ سے تعلق رکھتا ہو۔ آسان سے الفاظ میں آپ اس کو اس طرح یاد رکھ سکتے ہیں، وہ تمام چیزیں جو حکومت کی نظر میں انسان کے مانند ہو، جس پر کیس کیا جا سکتا ہو، وہ تمام چیزیں پرسنل اکاؤنٹ کے تحت آتا ہے۔ جب آپ ٹیلی کو اوپن کریں گے اور اس کے اندر انٹری کریں گے تو پرسنل اکاؤنٹ کے تحت جو انسان، کمپنی وغیرہ آتی ہے، ان تمام کو آپ کو اسی کے اندر انٹری کرنا پڑے گا۔ یعنی کمپنی جب آئے گا تو اس کو آپ کو پرسنل اکاؤنٹ کے تحت انٹری کرنا پڑے گا، اسی طرح انسان جو ہوگا اس کو بھی پرسنل اکاؤنٹ کے تحت انٹری کرنا پڑے گا۔ یا آپ اس کو یوں آسان الفاظ میں یاد رکھ سکتے ہیں کہ پرسنل اکاؤنٹ ایسے اکاؤنٹ کو کہتے ہیں جو انسان، کمپنی یا آرٹیفیشل انسان سے تعلق رکھتا ہو، یعنی بناوٹی انسان سے۔ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر اگر کہیں پر اسکول یا کالج ہے، وہ بھی انسان کے مانند ہے۔ اب آپ تعجب کر رہے ہوں گے
کہ کالج اور اسکول وہ تو بلڈنگ ہے، وہ انسان کے مانند کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ وہ انسان کے مانند اس طور پر ہے کہ جس طرح آپ انسان پر کیس کر سکتے ہیں کہ اس نے ہمارا مال چرایا ہے یا ہمارے ساتھ ناانصافی کی ہے، اسی طرح آپ بلڈنگ پر بھی کیس کر سکتے ہیں کہ بلڈنگ نے، فار ایگزامپل جب آپ کالج میں ہیں، آپ کے پرنسپل آپ کو سرٹیفکیٹ نہیں دے رہے کالج کے، تو آپ جا کر اسٹیشن میں، پولیس اسٹیشن میں یہ کیس کر سکتے ہیں کہ ہمارے کالج والے ہمیں اسکول کے سرٹیفکیٹ نہیں دے رہے ہیں۔ تو گویا کہ آپ آدمی پر کیس نہیں کر رہے بلکہ بلڈنگ پر، اسکول پر، کالج پر، یونیورسٹی پر آپ جو ہے وہ کیس کر رہے ہیں کہ ہمارے سرٹیفکیٹ نہیں دے رہے۔ آسان سی بات ہے، اس کو آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ پرسنل اکاؤنٹ کسے کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہم ریئل اکاؤنٹ کے بارے میں جانتے ہیں۔ ریئل اکاؤنٹ ایسے اکاؤنٹ کو کہا جاتا ہے جو کسی سامان یا ملکیت سے تعلق رکھتا ہو۔ اگر اکاؤنٹ کی اصطلاح میں کہا جائے تو ایسے اکاؤنٹ جو ایسیٹ اور پراپرٹی سے تعلق رکھتا ہو، جیسے فرنیچر، کمپیوٹر، موبائل، کیش وغیرہ، یہ تمام چیزیں ریئل اکاؤنٹ کے تحت آتے ہیں۔ کیش یہ بھی ریئل اکاؤنٹ کے تحت آتے ہیں کیونکہ یہ بھی ایسیٹ ہے، یہ بھی ایک طرح کی چیز ہے کمپنی کی۔ اسی طرح پراپرٹی، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ریئل اکاؤنٹ کے تحت آتے ہیں۔ جب آپ انٹری کرنے جائیں گے ٹیلی کے اندر تو ان تمام چیزوں کو آپ کو ریئل اکاؤنٹ کے تحت لکھنا پڑے گا، انٹری کرنا پڑے گا ریئل اکاؤنٹ کے تحت، جیسے فرنیچر، کمپیوٹر، موبائل، کیش وغیرہ، یہ تمام چیزیں آتے ہیں۔ آگے ہم اس کو اور اچھی طرح جانیں گے۔ آپ اتنا یاد رکھ لیجئے کہ ریئل اکاؤنٹ کہتے کسے ہیں اور اس کے تحت کیا کیا چیزیں آتی ہے، تاکہ آپ کو انٹری کرتے وقت جب آپ پریکٹس کریں گے، جب آپ اس کو پریکٹیکلی کریں گے تو اس وقت آپ کو پریشانی نہ ہو۔ اس لیے آپ ریئل اکاؤنٹ، اسی طرح جو اوپر آپ کو بتایا گیا پرسنل اکاؤنٹ، اس کو اچھی طرح یاد کر لیجئے کہ یہ کہتے کسے ہیں اور اس کے تحت کیا کیا چیزیں آتی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ جو یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں اسے آپ اپنے کاپیوں میں نوٹ کیا کیجئے۔ اور ایک بات آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آج کا یہ جو زمانہ ہے، لوگ پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے۔ آپ پیسے کے پیچھے مت بھاگیے، خود کو آپ ایسا بنائیے کہ پیسہ آپ کے پیچھے بھاگے۔ اگر آپ واقعی میں اپنی کچھ ہسٹوری کریٹ کرنا چاہتے ہیں، کچھ ہسٹوری بنانا چاہتے ہیں لائف میں، تو آپ کو محنت کرنا پڑے گا۔ If you really want to progress, so start working hard, my dear best friend۔ اگر آپ واقعی میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ واقعی دل کے اندر کوئی خواہش رکھتے ہیں تو اس کے لیے محنت کریے، کیونکہ محنت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو اسلام کے بارے میں بتا دوں کہ اسلام ایسا مذہب ہے جو ہمیں امن و امان کا درس دیتا ہے۔ اسلام کے اندر جہاد کی بھی باتیں ہوتی ہے، امن و امان کی بھی باتیں ہوتی ہے، لیکن جس جگہ پر جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اسلام ہمیں اسی کے مطابق درس دیتا ہے۔ اگر ماحول امن و امان کا ہے تو ہمیں امن و امان کا درس دیتا ہے، اسی طرح جہاد کا ہے تو جہاد کا درس دیتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ ہر فن میں، ہر چیز میں، جس چیز کو بھی سیکھ رہا ہے، جس بھی کیٹیگری میں ہے، اس میں چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو محنت میں ڈالے، مشقت میں ڈالے، اور اس کے بعد جا کر وہ چیز اس کو حاصل ہو سکتی ہے، ورنہ محنت کے بغیر ان تمام چیزوں کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ آگے ہم نومینل اکاؤنٹ کے بارے میں جانتے ہیں کہ نومینل اکاؤنٹ کہتے کسے ہے۔ نومینل اکاؤنٹ ایسے اکاؤنٹ کو کہا جاتا ہے جو آمدنی یا خرچے سے تعلق رکھتا ہو۔ دوسرے الفاظ میں کہیں تو ایسے اکاؤنٹ جو فائدے اور نقصان کو بتاتا ہو، جیسے کرایہ، سیلری، کمیشن، ڈسکاؤنٹ وغیرہ۔ نومینل اکاؤنٹ کے تحت وہ تمام چیزیں آتی ہے جو خرچے اور فائدے سے تعلق رکھتا ہو۔ جب آپ انٹری کرنے جائیں گے تو جو خرچے سے متعلق چیزیں ہوگی آپ کو اس کو نومینل اکاؤنٹ کے اندر انٹری کرنا پڑے گا۔ اسی طرح جو فائدے سے متعلق ہوگی ان تمام کو آپ کو نومینل اکاؤنٹ کے اندر انٹری کرنا پڑے گا۔ آج کے اس لیسن نمبر 5 کے اندر آپ کو 3 چیزوں کے بارے میں بتایا گیا۔ اکاؤنٹ کی قسموں کے بارے میں کہ اکاؤنٹ کی کتنی قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو پرسنل اکاؤنٹ کے بارے میں بتایا گیا کہ پرسنل اکاؤنٹ ایسے اکاؤنٹ کو کہتے ہیں جو کسی انسان یا بلڈنگ یا اسی طرح کالج اور یونیورسٹیوں سے تعلق رکھتا ہو۔ آسان الفاظوں میں ایسے کہہ لیجئے کہ ایسی چیزوں کو کہتے ہیں جس پر ہم کیس کر سکتے ہیں،
کہ یہ چیز کیس کے لائق ہے کہ ہم پولیس اسٹیشن وغیرہ میں جا کر کیس کر سکتے ہیں کہ اس نے ہمارا حق مارا ہے یا اس نے ہمارے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ میں نے مثال سے اوپر آپ کو سمجھا دیا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم نے ریئل اکاؤنٹ کے بارے میں جانا کہ ریئل اکاؤنٹ ایسے اکاؤنٹ کو کہتے ہیں جو ایسیٹ اور پراپرٹی سے تعلق رکھتا ہو، جس کے اندر کیش وغیرہ بھی آتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہم نے نومینل اکاؤنٹ کے بارے میں جانا کہ نومینل اکاؤنٹ ایسے اکاؤنٹ کو کہتے ہیں جس کے اندر خرچے اور نفع سے متعلق انٹری ہوتی ہے۔ ان تمام چیزوں کو آپ یاد رکھ لیجئے، کیونکہ ان تمام چیزوں کو جانے بغیر آپ جب ٹیلی کو اسٹارٹ کریں گے، اس کے اندر پریکٹیکل کریں گے تو ان چیزوں کو اس کے اندر انٹری کرنا پڑے گا۔ اگر آپ ان تین چیزوں کو نہیں جانیں گے تو آپ ٹیلی کو نہیں سمجھ سکتے۔ آج کے اس لیسن نمبر 5 میں اتنا ہی۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ آج کے اس لیسن نمبر 5 کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے تو آپ ہمارے واٹس ایپ چینل پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اس کی لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے رکھی ہے۔ یا اسی طرح آپ کو اگر پرسنل ایشو وغیرہ ہو تو مجھے آپ میرے پرسنل نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ آج کے اس لیسن نمبر 5 میں اتنا ہی۔ ملتے ہیں لیسن نمبر 6 میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔